نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، کیا حال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامک انفو ہب چینل سے آپ کا اپنا بھائی عبدالرزاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا ٹاپک ہے نظر بد کی علامات۔ جیسا کہ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حسد اور نظر بد کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے کہ نظر بد کی جو علامات ہیں کیا ہیں۔ نظر بد جب کسی شخص کو ہو جاتی ہے تو اس پر کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے۔ جادو اور نظر بد کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ نظر بد ہے۔ نظر بد یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، لگتی ہے، یا پھر تعجب کی بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، کسی نیک آدمی کی بھی لگ سکتی ہے۔ یعنی کہ والدین اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ الریاض میں ایک پروگرام میں ایک راکی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔ اسی وقت بچہ جو ہے وہ ساخت ہو گیا اور اس کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو نظر تعجب ہوتی ہے، اگر ہم کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے بھی نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، لیکن یہ نظر بد نہیں ہوتی، یہ نظر تعجب ہوتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً معاشرے میں وہ معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر بد لگی ہوتی ہے، جس کو نظر بد لگ جاتی ہے، ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے۔ غصہ، چڑچڑا پن جو ہے وہ اس قسم کی وہ اس میں نشانیاں آ جاتی ہیں۔ یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا اور کرتا کچھ نہیں ہے۔ نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ نظر بد کی جو خاص علامات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اس کی نشانی بتائی تھی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر کالے، سیاہ، نیلے رنگ کے دانے تھے اور زرد مائل اس کا پیلا رنگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ اس لڑکی کو دم کر دیں، کیونکہ اس کو نظر بد کا اثر ہو چکا ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو حقیقاً اور واقعی لگ جاتی ہے، اور اس کی نشانی جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فرمائی ہے، وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا رہتا ہے اور چہرے پر دانے جو ہیں وہ عموماً نکل آتے ہیں۔
چہرے کے علاوہ کمر اور رانوں پر سرخ نیلے دانوں کا بکثرت پیدا ہو جانا، یعنی کہ کمر پر بھی چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے نیلے رنگ کے دانے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، بلکہ بعض کا تو جسم اتنا تھک کر چور ہو جاتا ہے، اتنا دردوں سے بھر جاتا ہے جیسے کہ سارا دن کوئی جسمانی کام کیا ہو، حالانکہ وہ کام وغیرہ کو نہیں کرتا، بالکل بندہ فارغ ہی رہتا ہے، کسی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جسم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت زیادہ کوئی ہیوی کام کیا ہو، تھکاوٹ والا۔ اس کے علاوہ پیشاب کا بکثرت آنا اور قضاء حاجت کے لیے بار بار جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر پسینہ جو ہے وہ اکثر رہتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے یا پھر اچانک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، موت کا حد سے زیادہ خیال آنا، موت سے ڈرتے رہنا، کبھی اپنی موت کا خوف، جیسے کہ میں مرنے لگا ہوں یا میرا کوئی بھائی مرنے لگا ہے یا میرا کوئی عزیز مرنے لگا ہے۔ چہرے کا زردی مائل ہو جانا، یہ بھی اس کی بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے نظر بد کی، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت بار بار جمائیاں آنا اور نماز پڑھتے وقت اور دم کے دوران بکثرت جمائیوں کا آنا، یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہے۔ آنکھوں میں اکثر آنسو یا پانی آتا رہتا ہے، حالانکہ کوئی کسی قسم کا غم یا دکھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آنکھوں میں پسینہ اور آنسو بلا وجہ آنا، یہ بھی نظر بد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حافظے کا اچانک کمزور ہو جانا اور کوئی چیز یاد نہ رہنا، حالانکہ معمول میں وہ چیزوں کو بڑی جلدی کے ساتھ یاد کر لیتا ہے اور اس کو پھر بھولتا بھی نہیں، حافظہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا جب اثر ہو جاتا ہے تو وہ چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز یاد کر لے، کوئی سبق لیسن وغیرہ، تو اس کو جلدی بھول جاتا ہے۔ ویسے باقی بھی معمول کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں، وہ بھی اس کو ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے ان سے کون کون سی باتیں کی تھی، اس حد تک حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، مسلسل تھوکتے رہنا اور سفید بلغم کے ساتھ، اور نہانے کے بعد خارش کا رہنا، حالانکہ نہانے کے بعد تو بالکل انسان فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نہانے کے بعد بھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں بالکل میل کچیل سے بھرا ہوا ہوں، اور خارش بھی جو ہے وہ اس کو رہتی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور جسم میں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آنکھوں کا شدت کے ساتھ پھڑ پھڑاتے رہنا اور بار بار بلا وجہ آنکھوں کو جھپتے رہنا، یہ بھی ایک نظر بد کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں کے کنارے میں سوئیاں چبھنا اور پاؤں کا اور ہاتھوں کا ٹھنڈک ہو جانا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہو جانا، جسم جو ہے وہ بہت گرم فیل ہوتا ہے، لیکن ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ٹیمپریچر ہو گیا ہے، بخار وغیرہ ہو گیا، حالانکہ بخار اس کو ہوتا نہیں۔ جس کو نظر بد کا اثر ہو جائے وہ اپنے تمام کاموں میں ایب نارمل ہو جاتا ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، اور اگر بچے کو نظر لگ جائے تو بچہ جو ہے وہ بھی دودھ نہیں پیتا، ویسے عام روٹین میں تو اس کی غذا بہت زیادہ ہوتی ہے، دودھ بھی پیتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، لیکن جب اس کو نظر بد لگ جائے تو پھر وہ ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا اور وہ بہت زیادہ روتا رہتا ہے۔
اس کے علاوہ پلکوں اور بھووں پر اکثر بوجھ رہنا، آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جانا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ نظر بد کی ہے۔ اور جوڑوں میں اکثر درد اور بوجھ محسوس انسان کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو نظر بد ہو جائے، نظر بد لگ جائے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑ سے زمین پر انسان جو ہے وہ گر آتا ہے۔ تو پہاڑ سے گرنا یعنی کہ انسان اپنے معمول میں جو زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل سے اچانک گر جانا، چلتے چلتے یکدم نیچے گر جانا، تو یہ بھی نظر بد کی بہت بڑی وجہ ہے۔ یا انسان اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، اور وہ اچانک جو ہے ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بیزار ہو جاتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے، ملنے سے ان کا دل جو ہے وہ بالکل اکتا جاتا ہے، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی ملنا وہ گوارا نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں سے ملنا گوارا نہیں کرتا، خواہ مخواہ کی نفرت جو ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ سر میں اکثر درد رہنا، جسم کا ہر وقت سست اور تھکاوٹ محسوس کرنا، اور اگر کسی دوست کا، بھائی کا کاروبار جو ہے بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے اور اس کو اگر نظر لگ جائے، میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ نظر بد جو ہوتی ہے یہ صرف انسان کے جسم کو نہیں لگتی، اس کے کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، تو کاروبار جو ہے وہ اچانک جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ خواب میں بند راستے دکھائی دینا، جیسے خواب آیا، اس نے کوئی سفر کیا تو اس کے راستے آگے سے بند دکھائی دینا، یا گلی وغیرہ میں گزر رہا ہے تو آگے سے گلی جو ہے وہ بند دکھائی دینا، یعنی کہ راستے جو ہیں اس کے بند ہو جاتے ہیں، خواب میں اس کو یہ ایسی علامات نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، اس کی گودی میں اس کا بچہ بہت زیادہ زاروں قطار رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو نظر بد کا دم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے، یہ دلیل ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ لگتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا دم بھی کروانا چاہیے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اللہ کے حکم سے انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان اوپر چڑھنے لگتا ہے اور وہ نیچے اچانک گر جاتا ہے۔ خیال کا منتشر ہو جانا کہ انسان ایک سوچ سوچتا ہے، ایک خیال سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، لیکن گھڑی گھڑی اس کی سوچ جو ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے، پھر بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ یار میں تو فلاں چیز کو سوچ رہا تھا تو میری سوچ کدھر کی کدھر چلی گئی، تو یہ بھی نظر بد کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے بال اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور خواب اکثر ڈراؤنے آتے ہیں، خواب میں اکثر وہ ڈرتا رہتا ہے، اگر وہ جاگتا رہے تو جاگنے میں اکثر اس کو رونے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ ایب نارمل ہو جاتا ہے، اپنی لائف روٹین سے جو اپنی زندگی وہ بسر کر رہا ہوتا ہے، اپنے روزمرہ زندگی کے معمول سے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انسان کا رویہ جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے اور وہ نارمل رویہ اس کا نہیں رہتا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو جنات کی نظر بد سے اور انسانوں کی نظر بد سے بچائے،
اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو دین پر، اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو تو زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نظر بد کا جو علاج ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔